دنیا میں جب بھی کوئی مسیحی اپنی زبان کھولتا ہے تو حسن اتفاق ہے کہ وہ وہی لفظ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے یا وہی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو لفظ یہاں پر مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے۔ مسیح خداوند نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم جب بھی زبان کھولتے ہیں اپنی، خواہ ہم کیتھولک ہوں، پروٹیسٹنٹ ہو، بیتنیہ سے تعلق ہو یا کسی بھی اور جماعت سے تعلق ہو، جب بھی کوئی مسیحی اپنی زبان کھولتا ہے دعا کے لیے تو وہ پہلا لفظ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ باپ ہے، اور ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ۔ یہ اور زیادہ گہرائی، اور زیادہ گہرے تعلق کا اظہار ہے جو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آئے ہم پہلے کلمے کی تلاوت کریں، لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا۔ ایک تضاد ہے، خداوند یسوع مسیح جو کر رہے ہیں اور جو سپاہی کر رہے ہیں، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کل اس کو شاہانہ داخلے کے ساتھ لے کر آئے تھے یروشلم میں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن میں سے چند اس کے لیے صلیب مانگ رہے ہیں، اور انہی میں سے وہ سپاہی جو اس وقت بڑے پریشان ہوں گے، دکھی ہوں گے، وہ اس کے کپڑوں کے 4 حصے کر کے آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ ان کی نجات کا انتظام کرنے آیا ہے اور یہ اس سے صرف لوٹ رہے ہیں۔ مسیح خداوند نے جو کرتا یا جو کپڑا لیا ہوگا، انہوں نے اس کے 4 ٹکڑے کیے اور آپس میں تقسیم کر لیے۔ اور جب آپ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اور اس کی 22ویں سے 24ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ مسیح خداوند کے اس کپڑے کے 4 ٹکڑے کیے، اور ایک کرتا ایسا تھا جو مسیح خداوند نے ابھی زیب تن بھی نہیں تھا کیا، ابھی پہنا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کرتے کو لیا اور اس پر کرا ڈالا، اور کرا ڈال کر بڑی احتیاط کے ساتھ اسے تقسیم کیا کہ کہیں یہ جو کپڑا ہے خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ کپڑا ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کے اوپر کوئی داغ نہ لگ جائے۔ ذرا دیکھیں، خدا تجسم اختیار کر کے انسان کی نجات کے لیے اس دنیا میں آ گیا ہے، اور انسان مسیح خداوند کے کپڑوں کو تقسیم کرنے میں، کرا ڈالنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان اس کو ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں، اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ابن خدا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اور مسیح خداوند نے سارے ماحول میں آپ کے لیے اور میرے لیے ایک ہی دعا کر رہے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور سچ مچ ہم نہیں جانتے۔ وہاں پر جو لوگ تھے ان کا علم محدود تھا۔ مسیح خداوند کو پتا تھا کہ ان کو ایسی بیماری لاحق ہے جس کا ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ ہزاروں واقعے آپ نے سنے ہوں گے کہ کئی مرتبہ ہم لوگوں کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں کسی چھوٹی سی بیماری کے لیے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت بڑی بیماری کے شکار ہیں، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ موت کے کتنے قریب آ چکا ہے۔ ہم بھی موت کے اتنے قریب تھے لیکن اتنے پرسکون تھے۔ مسیح خداوند مصلوب ہو رہا ہے، اور آپ جیسے اور میرے جیسے لالچی لوگ اس کے کپڑوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا تضاد جو یہاں پر نظر آتا ہے وہ علم کا تضاد ہے۔ مسیح خداوند کو پتا تھا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے وہ انسان کی نجات کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کا عمل تھا وہ مصلوب ہو رہا تھا، اور انسانوں کا عمل تھا وہ اس کے کپڑے آپس میں تقسیم کر رہے تھے، اسے ٹونٹ کر رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور دوسرا تضاد یہ ہے کہ مسیح خداوند کو علم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اس کینسر کے مریض کی طرح تھے جو جسم میں درد کی شکایت لے کر جب داخل ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ تیرا تو جو جگر ہے یا تیرا جو میدا ہے اس کے بیچ میں سروسس ہو چکا ہے، یعنی کہ کینسر ہو چکا ہے، اور تیرے پاس چند دن ہیں۔
لیکن انسان ہوتے ہوئے انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس کے وہ کپڑے تقسیم کر رہے تھے اس کے پاؤں چومنے چاہیے تھے، اس کے ہاتھ چومنے چاہیے تھے، اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانا چاہیے تھا، لیکن وہ کپڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز جو بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد بڑے عجیب و غریب ہیں۔ انسان کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے کچھ مل جائے، کچھ حاصل کر لیا جائے، کچھ چھین لیا جائے، کچھ میرے پلے میں پڑ جائے۔ جب مسیح خداوند کو شاہانہ داخلے کے وقت لوگ لے کر آئے یروشلم میں، تو وہ اس لیے لے کے آئے تاکہ وہ اس کی وجہ سے رومیوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں اور وہ رومیوں سے آزادی حاصل کر سکیں۔ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس کے کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، وہ رومیوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ارے جو انسان خدا سے چاہتا ہے وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو سکھا سکوں گا۔ ایک چھوٹا سا خادم بننے کی خواہش لے کر جب میں چلا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا مجھے کیا دینا چاہتا ہے۔ آئیں آج اپنے کاموں کو، اپنے علم کو اور اپنے مقاصد کو درست کریں، اور وہ کہاں لے کے جائے گا یہ ہمیں